چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. عرشی، بطول، چودھری، طاہرہ، ناز فاطمہ، رئیسہ، سکینہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. جوہر، وسیم، افنان. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں مرفوعات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ اسم کب مرفوع ہوتا ہے، اسم کب مرفوع ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی. یہ بات بھی بتائی تھی کہ اسم چاہے کتنے بھی مقامات میں مرفوع ہوتا ہو، جب بھی مرفوع ہوگا علامت رفع اس میں یا تو ضمہ ہوگی یا الف ہوگی یا جی. مرفوع ہوتا کب ہے؟ 9 مقامات پہ اسم مرفوع ہوتا ہے، جس میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے. اسم کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب فاعل واقع ہو. فاعل کی ہم نے تعریف بیان کر لی، اس کے احکام اور اس کے جو مسئلے تھے ساری گفتگو کر لی. اسم کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب نائب فاعل واقع ہو. فاعل اور نائب فاعل کا اکثر احکام قسم سے، ٹھیک ہے، بس نام کا فرق ہے، تھوڑا سا فرق، فعل معلوم اور مشہور. اسم کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب مبتدا واقع ہو اور جب خبر واقع ہو. مبتدا کے احکام ہم نے پڑھ لیے. بتایا تھا کہ مبتدا خبر بولیے. مبتدا مثلا مبتدا زید جالس، زید جالس. مبتدا خبر تیسرا چوتھا مرفوع کیا ہے؟ تیسرا مبتدا، چوتھا مرفوع خبر ہے. بتایا تھا مبتدا سکینہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اسم ہے، مرفوع ہے، ابتدا میں ہوتا ہے اور حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. کتنی باتیں ہوئی اس میں؟ مبتدا میں سکینہ اگر ہم دیکھیں تو 4 باتیں ہوئی. اسم ہے، مرفوع ہے، ابتدا میں ہے اور ایک حکم کی نسبت اس کی طرف لگائی جاتی ہے. زید اسم بھی ہے، مرفوع بھی ہے. کیسے پتہ مرفوع ہے؟ کیونکہ علامت رفع ضمہ دکھ رہی ہے. اسم بھی ہے، مرفوع بھی ہے، ابتدا میں بھی ہے اور ایک حکم کی نسبت لگائی جا رہی ہے. کس حکم کی؟ بیٹھنے کی نسبت لگائی جا رہی ہے، بیٹھنے کا حکم لگایا جا رہا ہے. یہ ہے مبتدا، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر الزہران بھی ہوتا، الزیتون بھی ہوتا، تب بھی وہی ہے، اسم ہے، مفرد ہے. آپ کہیں تسنیہ کہاں مفرد ہے؟ تسنیہ مفرد کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، تسنیہ مفرد ہے لیکن کیسا جملہ نہیں ہے. بہرحال اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسم ہے، چاہے زیدان ہو، چاہے زیدون ہو، چاہے زیدون، اسم ہے اس میں، مرفوع بھی ہے. زیدون میں علامت رفع ضمہ ہے، زیدان میں علامت رفع الف ہے کیونکہ تسنیہ ہے، اور زیدون میں علامت رفع واو ہے. جی تو یہ ہو گئی مبتدا سکینہ، رئیسہ، عرشی اور ناز فاطمہ. ناز فاطمہ آپ نہیں بول رہی ہیں، بطول. اور خبر وہی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے. اسم ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے اور حکم ہے وہ جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر اس کی خصوصیات مبتدا خبر کی کیا پڑھی تھی؟ خصوصیات یہ ہیں کہ مبتدا اکثر معرفہ، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اکثر مقدم، خبر اکثر مؤخر ہوتی ہے اور دونوں ہمیشہ معروف ہوتے ہیں. دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. میں کروں گا دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ ہم نے دو تین باتیں تو پڑھی تھی اس میں، ایک تو تاریخ، دوسرا یہ خصوصیات، تیسری خبر کی قسمیں. خبر کی خبر یا مفرد ہوتی ہے جیسے زید جالس. خبر یا جملہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فعلیہ بھی ہوتا ہے. جیسے ہوا زیدون، زیدون مثلا ابو ہو قائمون. ابو ہو خود مبتدا ہے، قائمون خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ قائمون ابو کی. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے. یا مولانا کوئی جوائن ہونا چاہ رہا ہے کلاس؟ پتہ کیوں نہیں لگ رہا پھر جو جوائن ہونا چاہ رہا ہے تو نہیں آگا تہجد بلاغہ کے لیے جوائن کرنا ہے. تو ان سے کہیے رابع اس میں جوائن کرنا، تہجد بلاغہ میں بول دیجیے کہ رابعہ والے لنک پہ جوائن کریں. ٹھیک ہے. زیدون یضربو، زیدون یضربو. یضربو فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل جملہ، جملہ فعلیہ. یاد ہے نا
وہ جملہ یا کہیں یضرب بھی کہہ سکتے ہیں، زید یہ ہے یضرب زید مارتا ہے ہمارے کا، زید یضرب زید مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، بات ایک ہے، ٹھیک ہے؟ بات ایک ہی ہے کس چیز میں؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، چاہے فعل معلوم سے بنے چاہے فعل مجہول سے بنے، جی جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو جملہ بھی خبر واقع ہوتا ہے، مفرد جملہ شبہ جملہ جیسے زیدون فی الدار، شبہ جملہ بھی کہتا ہے زیدون فوق الکرسی، ظرف اور اس کا حکم ہم نے بتا دیا کہ جملہ ہو چاہے اس میں چاہے فعلیہ، چاہے شبہ جملہ ہو یعنی چاہے جار و مجرور ہو چاہے ظرف، یہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، یا لہذا محلی ہوگا، محلی، ٹھیک ہے؟ بات جب خبر مفرد ہو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اگر خبر مفرد ہے اور مشتق ہے جیسے جالسون، ضاربون، مضروبون، جی تو خبر ہمیشہ مبتدا سے مطابقت کرے گی، کس چیز میں؟ میچ کرے گی عدد میں اور جنس میں، عدد میں اور جنس میں، عدد میں جمع ہونے میں اور جنس میں یعنی مذکر اور مؤنث، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا مبتدا خبر کے بارے میں، یہ احکام پڑھ لیے تھے، بتائیے آج تمرینیں کرنی تھی نا؟ جی تمرینیں کرنی تھی، ایک منٹ آئیے آج ہم اس درس کی کیا کریں گے؟ تمرین، پرسشو کون بتائے گا؟ مبتدا اور خبر رفع ذکر ایک مثال تعریف کنید، مبتدا اور خبر کی ایک مثال کے ذکر کے ساتھ تعریف کیجئے، مبتدا ایسا مرفوع ہے جو کلام کی ابتدا میں آئے کی طرف کی نسبت دی جائے، رئیسہ غائب ہو گئی، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں مولانا یہیں پر ہوں، بتائیے مبتدا، جی بتائیے مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا جس سے ابتدا ہو، بہت صحیح، بہت اچھی تعریف کی، ابھی ریوائز کرایا میں نے، مبتدا ایک ایسا اس میں مرفوع ہے جو مبتدا کلام کی پہلا ابتدا اسم میں ہے، آئے ایک اور اسم ہے، حکم اس پر دوسرا لگایا جائے، مرفوع ہے، تیسرا ابتدا میں ہے، چوتھا ہے حکم کی نسبت، ابھی تو ریوائز کرایا ہے رئیسہ، طاہرہ آپ بتائیے خبر کس سے کہتے ہیں؟ مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے کہ جو ابتدا میں اور ایک حکم کی نسبت لگائی جائے، خبر اسی حکم کو کہتے ہیں جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے، وہ بھی اسم اور مرفوع ہوتا ہے، جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، ابتدا میں اسم ہے، مرفوع ہے ابتدا میں اور قیام کی نسبت اس کی طرف بھی ہے۔ آیا مبتدا ہمیشہ معرفہ و مقدم ہے؟ نہ، اکثر معرفہ اور اکثر مقدم ہے، ہمیشہ نہیں۔ مفرد خبر کی قسمیں گنائیے، مفرد خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی تو ہے جامد اور مشترک، جامد اور محسن، مفرد دیکھیے میں نے خبر کی قسمیں نہیں پوچھ رہے ہیں یہاں، ساری مفرد خبر کی، ورنہ خبر یا تو مفرد ہوتی ہے جملہ یا فعل جملہ، خود مفرد خبر کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، یا تو جامد ہوگی زید قائمون، یا زید قائمون یا تو مشتق ہوگی قائمون، یا جامد ہوگی جیسے زیدون اسد۔ کہنا خبر در چه صورتی باید با مبتدا مطابقت کند، خبر کس صورت میں ضروری ہے کہ مبتدا سے میچ کرے؟ جب خبر مفرد ہو، بولیے جب خبر مفرد ہو، خبر مفرد ہو اور مشتق ہو تو ہمیشہ اپنی مبتدا عدد اور جنس میں میچ کرے گی، مطابقت کرے گی۔ جاہائی خالی را، خالی جگہوں کو در جملے ہائی ذیل نیچے کے جملوں میں با کلمات مناسب کلموں سے فل کیجئے۔ رئیسہ بتائیے جملے ہی کے دارائی مبتدا و خبر باشد، وہ جملہ جو مبتدا خبر رکھتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملے وہ جملہ جس میں مبتدا خبر ہو اس جملے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ بتائیے
سکینہ آپ بتائیے بطول سکینہ اور بطول اعراب جملہ و شبہ جملہ جملے اور شبہ جملہ کا اعراب محلی ہوتا ہے جملے اور شبہ جملے مبنی کلمے کے حکم پر ہوتے ہیں جب کبھی خبر جامد ہو اس کی مطابقت مبتدا سے میچ کرنا لازم نہیں ہے نیز جب کبھی خبر مفرد جامد ہو تو اس کا مبتدا سے میچ کرنا لازم نہیں ہے میچ کرنا کب لازم ہے جب خبر مفرد مشتق ہو ٹھیک ہے جی آئیے در جملے خالی ذیل نیچے کے جملوں میں آپ کو کیا کرنا ہے مبتدا اور خبر معین کرنی ہے جب آپ معین کر دیں کہ یہ مبتدا یہ خبر ہے تو پھر آپ کو خبر مفرد کی قسمیں بیان کرنی ہے کہ جامد ہے یا نوع خبر یعنی اس کا مطلب ان جملوں میں خبر مفرد آئی ہے بس جملہ سیدھے جملہ نہیں آئی ہے تو مفرد آئی ہے تو آپ کو معین کرنا ہے جامد ہے یا مشتق معین کیجیے امام علی علیہ السلام الرزق مقسوم الحریص محروم البخیل مذموم کہاں ہے مبتدا خبر الرزق مبتدا الحریص مبتدا البخیل مبتدا خبر کہاں ہے الرزق مقسوم خبر محروم خبر مذموم خبر تو تین مبتدا ہیں یہاں اس جملے میں تین خبر ہیں تو آپ دیکھیے مبتدا الرزق اسم ہے مرفوع ہے ہاں مطلب ضمہ ابتدا میں بھی ہے ایک حکم کی نسبت لگائی گئی ہے تقسیم ہونے کی الحریص اسم ہے مرفوع ہے ابتدا میں ہے اس جملے کا الحریص محروم اور اس کے اوپر محروم کا حکم لگایا جا رہا ہے البخیل مبتدا اسم ہے مرفوع ہے علامت طرف ضمہ ہے مضموم کا حکم لگایا جا رہا ہے دیکھیے مبتدا کی تعریف میں ہے مبتدا کے اندر موجود یا نہیں جی خبر اسی حکم کو کہتے ہیں کہ اس میں مرفوع ہے وہی حکم ہے یہاں پہ حکم کیا ہے تقسیم ہونا یا محروم یا مضموم بتائیے خبر کی یہاں کون سی قسم ہے بھائی مفرد ہے مفرد ہے جامد نہیں بھائی مقسوم محروم مضموم مفعول اس میں مفعول ہے اور میں نے بتایا فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ یہ چیزیں مشتق ہوتی ہیں مشتقات ہی مشتق ہیں کیا ہیں مقسومن بھی محرومن بھی مفہومن بھی مشتق ہیں یعنی امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں روزی تقسیم شدہ ہے جی لالچی محروم رہ کر کنجوس کی مذمت کی ہوئی امام علی علیہ السلام الدنیا امد الاخرۃ ابد کہاں کتنے مبتدا خبر ہیں الدنیا مبتدا الدنیا مبتدا امد خبر الاخرۃ مبتدا ابد خبر دنیا اور آخرت دیکھیے مبتدا ہے وسیم دنیا جی جناب اسم ہے مرفوع ہے کہاں مرفوع دنیا جامد ہے نا اس لیے وہ مرفوع دنیا ہو تھا دنیا تھا کہاں ہو کون بتائے گا کسی کو نہیں پتا کیا مرفوع ہے تم کیا ہے یہ تو کیا ہے ادنا سے جو دنیا بنا دنیا کیا کہلاتا ہے کیا نام کیا ہے اس کا ارے نام کیا ہے کون بتائے گا یہ مبتدا ہے الدنیا اگر مبتدا ہے اس لیے چلو مان لیا مرفوع ہے تو کہاں ہے مرفوع کوئی بتائے گا مرفوع کہاں ہے تقدیری اعراب کیوں ہے دنیا جو ہے وہ احسن اس میں مقصور ہے اصغر صغرا اکبر کبرا ادنا دنیا میں دنوا کا دنیا ہو جاتا ہے واو کی سے اس میں مقصور ہے یاد ہے اس میں مقصور اور وہ جو ہے متکلم کی طرف مضاف دیکھیے اگر آپ کو اعراب نہیں دکھ رہا تو اس کا مطلب یا تو وہ مبنی ہے دیکھ لیجیے مبنی ہے تو محلی ہے اور اگر مبنی نہیں ہے تو اس کا اعراب پھر بھی نہیں دکھ رہا تو تقدیری ہے پوشیدہ ہے الدنیا اسم ہے مرفوع ہے علامت ضمہ ہے پوشیدہ ہے لیکن کیوں کیونکہ اس میں مقصور ہے موسیٰ کی طرح جی
اب آپ کہیں گے موسیٰ میں تو ویسا ہے، اس میں کہا ہے ایسا ہی ہے، سغرا دنوا تھا اس میں، یہ کیا تھا اس میں؟ دنوا ایسے تھا، پھر یا ایسے بدل گیا تھا یا چلے بہرحال دنیا اسم بھی ہے، مرفوع بھی ہے، علامت رفع ضمہ بھی ہے، فرق یہ ہے کہ پوشیدہ ہے، ابتدا میں بھی ہے، حکم کی نسبت بھی لگائی گئی امدن کی، امد دنیا ہمیشگی ہے نہ، دنیا مدتی ہے، یعنی ایک مدت تک ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ امدن خبر ہے، مفرد بھی ہے، جامد ہے مشتق جامد ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، نہ الآخرت اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، مبتدا ہے، ابدن خبر ہے، مفرد ہے، جامد ہے۔ آپ کو بس یہی تو بتانا ہے، پہلے تو بتانا ہے کون مبتدا کون خبر، اور خبر مفرد تو ہے، انہوں نے کہا خبر مفرد ہے، لیکن آپ کو مفرد کی قسم بتانی ہے کہ جامد ہے یا مشتق۔ کسا کجا ادی دی رومدی، جی امام علی علیہ السلام، دیکھیے دنیا وقتی ہے، آخرت ہمیشگی ہے۔ امام علی علیہ السلام الشکر زیادتن، شکر مبتدا زیادتن خبر، شکر بولیے کیا ہے زیادتن، یعنی شکر زیادہ ہے، یعنی شکر زیادتی کا سبب ہے، شکر زیادتی کا سبب ہے مطلب شکر کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شکر مبتدا ہے، اس میں مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، زیادتن خبر ہے، مفرد ہے، جامد ہے۔ لیکن امام علیہ السلام العجب حمق، العجب حمق، عجب مبتدا بھی ہے، مرفوع بھی ہے، علامت رفع ضمہ بھی ہے، علامت رفع حمق کیا ہے؟ خبر بھی ہے، مرفوع ہے لیکن جامد ہے، یہ مفرد ہے لیکن خود بزرگ بھی، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا، عجب خود پسندی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، حمق بے وقوفی ہے، خبر جامد ہے، مفرد۔ اب الجہل موت، الجہل مبتدا ہے، اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، موت خبر ہے، جہل مبتدا، موت خبر ہے لیکن جامد ہے، مفرد ہے لیکن تو جہالات موت ہے، نادانی موت ہے، والفکر رشد، فکر مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ، رشد خبر ہے لیکن یہ بھی جامد ہے، کیا ہے؟ فکر یعنی غور و فکر، توجہ، تدبر، رشد کا سبب بنتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام القلب خازن اللسان، القلب مبتدا، خازن خبر ہے، قلب مبتدا ہے، تعلیم اس میں پریکٹیکل کرتے چلیے، رئیسہ کسا بطول ناز فاطمہ، بطول تو بولتی ہی نہیں ہے، رئیسہ سکینہ، جی مبتدا کی تعریف اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، جی، اور خازن کی اس کی طرف نسبت دی گئی ہے، خازن اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، یہ وہی حکم ہے، خازن فاعل مشتق ہے، مفرد ہے، مشتق۔ خازن اللسان، دل جو ہوتا ہے زبان کا خزانچی ہوتا ہے، دل زبان کا خزانہ دار ہوتا ہے، اور زبان انسان کے قلب کی ترجمان ہوتی ہے، اللسان مبتدا، ترجمان خبر، مبتدا مرفوع، ترجمان خبر، ترجمان علامت رفع ضمہ، خبر ہے لیکن جامد ہے، کیا ہے؟ مفرد جامد ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ نیچے کے جملوں میں مبتدا اور خبر معین کرنی ہے، قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبتدا کہاں ہے؟ الحمد، خبر کہاں ہے؟ للہ ہے، خبر کی کون سی قسم ہے یہ؟ ظرف اور جار ظرف کہاں ہے یہاں پہ؟ لام حرف جر، یہ کہیں شبہ جملہ ہے، الحمدللہ جو ہے شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ میں بھی کون سا ہے؟ جار و مجرور ہے، لام شبہ جملہ ہے، مرفوع ہے، ورنہ آپ کو الہ ہے، لام کی وجہ سے جر دکھ رہا ہے لیکن محلن مرفوع ہے، جملہ ہے یہ، شبہ جملہ، شبہ جملہ، شبہ جملہ میں بھی جار و مجرور،
والعاقبۃ للمتقین، عاقبت مبتدا للمتقین، متقین خبر ہے، تو خبر تو مرفوع ہوتی ہے، کہاں ہے مرفوع؟ یا ہے اس میں، کون ہے یہ یا کہنے والا؟ یا ہے وہاں سا، آپ نے کہا یا، تو یہ یا جو ہے وہ لام کی وجہ سے علامت جر ہے یہ۔ ابھی آپ کو بتایا کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد یا جملہ یا شبہ جملہ۔ جب آپ کو حرف جر دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حرف جر کا عمل ہے، یہ حرف جر کا عمل ہے، یہ حرف جر کا عمل ہے، جار و مجرور مل کے محل مرفوع ہے، شبہ جملہ اور جملہ کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ فاطمہ دیکھ لیجیے، اگر حرف جر یا جملہ ہے تو جملے کا اندر اپنا کچھ ہوگا، ورنہ تو خبر اگر جملہ ہے تو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ للمتقین جار و مجرور ہے، خبر ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ہے، قابل محلن مرفوع ہے۔ کیوں؟ ہوتا ہے شبہ جملہ میں کون سا شبہ جملہ ہے؟ جار و مجرور۔ جار حرف جر کو کہتے ہیں، جر دینے والا، اور یہ مجرور ہے جسے حرف جر نے جر دیا ہے۔ کہاں جر دیا ہے؟ یہ نہیں آ جمع مذکر سالم تھا، واو آیا، متقون تھا، متقین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ رہا والعاقبۃ، عاقبت اچھی متقین کی۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، الانات مبتدا ہے، من اللہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ کچھ اور ہے خبر؟ خبر مرفوع ہوتی ہے تو کہاں ہے مرفوع؟ کیونکہ من حرف جر مجرور ہے، من نے اللہ کو جر دیا ہے، لیکن یہ ملا کر شبہ جملہ ہے، ان کا اعراب مبنی کلمے کا حکم محلی ہوتا ہے۔ اللہ کو مبتدا یعنی سوچ سمجھ کے تمیز سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، رک کے کام کرنا، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان سے۔ جی رسول فرماتے ہیں کیا جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی تو والعجلۃ مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع من الشیطان خبر ہے، مرفوع ہے، کہاں مرفوع؟ محل ہے، چونکہ من الشیطان جار و مجرور ہے، شیطان کو جر من نے دیا ہے، لیکن یہ اعراب من کا ہے، خود خبر کا کہاں ہے؟ محلن ہے، کیونکہ یہ جار و مجرور شبہ جملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المسلمون مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اس میں تو ہے، چلو مرفوع کا ہے، مرفوع کا واو ہے، کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم میں واو ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم میں علامت رفع واو ہوتی ہے، تسنیہ ہوتا تو الف ہوتی ہے۔ چلیے مسلمون مبتدا ہے، عند شروطہم خبر کہاں ہے؟ شروطہم خبر ہے، خبر کون سی ہے؟ جملہ شبہ جملہ، عندہ ظرف ہے اس لیے منصوب ہے، عندہ مضاف ہے تو شروط مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ ظرف ہے، نزدیک ہونا، آگے پیچھے اوپر نیچے پاس دور، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ظرف یعنی جگہ یا وقت۔ محل مرفوع ہے یہ، کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ تو یہ بھی شبہ جملہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ جار و مجرور والا شبہ جملہ ہے، ظرف۔ مسلمان اپنی شرطوں کے نزدیک، یعنی عند شروطہم یعنی اپنی شرطوں پر جیتے ہیں، مسلمان اپنی شرط یعنی اپنی شرطوں۔ اب امام علی علیہ السلام الآخرۃ بالاستحقاق الدنیا بالاتفاق، یہ زبردست چیز ہے جی، بہت اچھی بات پرسوں آپ نے سنی ہوگی درس اخلاق میں قاضی عسکری صاحب سے، انہوں نے کہا کچھ لوگ ممبر سے آ کے بات بات پہ جنت بانٹتے ہیں جی، بات بات پہ آ کے، جب کہ آخرت بالاستحقاق حقداری پہ ملتی ہے، آپ کا حق ہے تو ملے گی، آپ کا حق ہے تو ہی ملے گی۔ کبھی سوچے کہ میں نے جو ہے وہ خواب میں یہ دیکھ لیا تھا، میں نے یہ کر ایک نہیں بھائی، لیکن اب دنیا اتفاقی ہے، کسی نالائق کو بھی مل جاتا مال و دولت، نااہل کو بھی مل جاتی ہے مال و دولت، اتفاق یہ تکا جسے کہتے سے سلام شما کئی تشریف آوردی
بھلے جیسے سلام آغا خوب از شما بھلے صحت بقدر کلاس آگا یا سلمیات بھلے نا آغا چرا قدروا ما دين نميدو من قدروا ما دين خوب تو آخرات استحقاقی ہے اور دنیا کی اتفاقی ہے. دنیا کا اتفاق سے بیچارہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے. ایک نالائق کو بغیر کسی اتفاق سے مل گئی. بہت نالائق ہے تو آخرت مبتدا ہے نہیں مرفوع بھی ہے علامت رفع ضمہ ہے. دنیا مبتدا ہے مرفوع ہے علامت رفع کہاں ہے ضمہ پوشیدہ ہے کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے. تو آخرت اور دنیا مبتدا ہے. ان دونوں کی خبریں کہاں ہیں بالاستحقاق اور بالاتفاق. تو خبر مرفوع ہوتی ہے بالاتفاق اور بالاستحقاق. تو استحقاق اتفاق تو مجرور دکھ رہی ہے. مجرور کیوں ہے یہ مجبور کیوں ہے یہ مجبور بے حرف جر کی وجہ سے اور یہ جار و مجرور ہے. جار و مجرور تو شبہ جملہ ہوتا ہے اعراب محلی ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام الحساب مبتدا ہے الثواب مبتدا دونوں اسم بھی ہیں مرفوع بھی علامت رفع ضمہ. لیکن خبر کہاں ہے قبل العقاب بعد الحساب. حسابوں کی کہاں ہے قبل العقاب بعد عقاب. خبر کہاں ہے عقاب حساب تو مجرور ہے کس کی وجہ سے کیونکہ مضاف الیہ ہیں. بعد اور قبل ان کی طرف مضاف ہوئے ہیں لیکن یہ قبل اور بعد منصوب کیوں ہیں کیونکہ ظرف ہے. کیونکہ ظرف آگے جا کے پڑھیں گے مفعول فی منصوب ہوتا ہے. مفعول 9 چیزیں جو 12-14 چیزیں منصوب ہوتی ہیں ان میں 5 مفعول ہیں منصوب ہوتے ہیں. ان میں سے مفعول فی ہے جو منصوب ہے منصوب ہے. تو یہ تو ویسے منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے قبل اور بعد. اور اقامہ اور حساب مجرور ہے کیونکہ قبل اور بعد ان کی طرف مضاف ہیں. لیکن یہ خبر ہے ان کا اعراب محلی ہے. یہ محلہ مرفوع ہے دونوں ملا کے آپس میں. کیوں کیونکہ ظرف اور شبہ جملہ ہوتا ہے شبہ جملہ ہے. مولا کیا فرماتے ہیں حساب عقاب سے پہلے ہوتا ہے اور ثواب حساب کے بعد ملتا ہے. در جملے زیر نیچے کے جملوں میں آپ کو مبتدا خبر معین کر کے خبر یہاں اوپر کیا دے رکھا تھا جوالد میں مبتدا خبر معین کر کے یعنی خبر ساری یہاں مفرد تھی. بس آپ کو بتانا تھا مفرد کی کون سی قسم تھی مفرد کی جامع کی یا مشتق. اب یہاں اس والی تمرین میں خبر شبہ جملہ کی صاحب کہیں جار و مجرور کہیں ظرف. لیکن آپ کو اس تمرین میں جملہ ہے. خبر کیا ہے صاحب جملہ ہے. آپ کو پہلے تو مبتدا خبر بتانا ہے. جب خبر بتا دیں گے تو یہ بتانا ہے کہ خبر سب جگہ جملہ تو ہے لیکن جملہ کون سا ہے اسمیہ یا اس سے بھی آسان کوئی بات ہوگی جملہ اس کا فعل یا پہچاننا. التواضع مبتدا ہے التکبر بھی مبتدا ہے. خبر کہاں ہے دونوں کی یرفع تواضع کی اور یضع تکبر کی. دو مبتدا مرفوع ہے تواضع اور تکبر جی بالکل مرفوع ہے علامت رفع ضمہ دکھ رہا ہے. خبر مرفوع ہے کہاں ہے علامت رفع کہاں ہے علامت رفع کہاں ہے کیوں کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ تو جار مجرور اور ظرف کو کہتے ہیں. یہ جملہ ہے یرفع لیکن جملہ کون سا اس میں ہے فعلیہ ہے. یضع فعل مضارع ہوا ان کے اندر فاعل ہے لیکن خود یرفع اور یضع کیوں مرفوع ہیں خود یرفع اور یضع کیوں مرفوع ہیں خود یضع اور یرفع کیوں مرفوع ہیں چونکہ فعل مضارع ہیں جن پہ نام نصب دینے والا کوئی عامل ہے. کوئی نام دینے والا یا جر دینے والا عامل نہ آئے تو وہ مرفوع ہوتا ہے. مطلب 5 چیزوں میں ضمہ 7 چیزوں میں اعراب اور یہاں علامت ضمہ ہے. تو یہ جو ضمہ علامت آپ کو دکھ رہی ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ مضارع مرفوع ہونے کی وجہ سے علامت ضمہ دکھ رہی ہے. ورنہ یضع کے اندر ہوا فاعل یرفع کے اندر ہوا فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبر ہے محلاً مرفوع ہے. سمجھ میں آیا. تو آپ کو یہی بتانا ہے کہ یہاں پہ خبر کون جملہ ہے کون سا جملہ ہے فعلیہ ہے. جملہ کیا ہے الصدق ینجی صدق مبتدا والکذب یہاں پہ مبتدا. ان دونوں کی خبریں کہاں ہیں
ینجی الصدق کی اور یردی الکذب کی. یہ ینجی اور یردی خبر ہیں لیکن یہ جملہ تو ہیں، جملہ ہیں، اس میں آئے جملہ فعلیہ فیلیا کیوں ہے فعلیہ؟ کیونکہ ینجی فعل یردی فعل وہ آیت کے اندر فاعل ہے. کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع ضمہ کہاں ہے؟ تفصیل ہے یا خبیث نجا ینجی یہ حرف اصلی ہیں. فعل ناقص ہے، جب فعل ناقص واوی ہے یا فعل مضارع علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہوتی ہے. یرمی یرمیان یرمی یربو ینجی یردی، اصل میں ینجی یوں تھا یردی یوں تھا، علامت رفع ضمہ پوشیدہ رہتا ہے. اس میں کتنی دن سمجھایا تھا؟ تو ینجی فعل ہوا فاعل، ینجی فعل ہوا فاعل، فعل اور فاعل جملہ خبر ہے، لیکن جملہ کون سا ہے یہ؟ جملہ فعل. العلم ینجد الحکمت ترشد، علم اور الحکمت مبتدا ہیں، مرفوع ہیں، علامت رفع ضمہ سب کو دکھ رہی ہے، ضمہ سب کو مرفوع. خبر کہاں ہے؟ علموں کی ینجدو، حکمتوں کی ترشدو. جملہ ہے یہ. کون سا جملہ ہے یہ؟ فعلیہ. یہ دونوں فعل ہیں ہوا ان کے اندر. ینجدو ہوا فعل ہے، نہیں ینجدو فعل ہے ہوا، ترشدو فعل ہے، ہے فاعل ہے. یہ چوتھا صیغہ ہے ترشدو. کیوں ہے؟ کیونکہ الحکمت ہے علامت مؤنث ہے اس میں، لہذا اس نے چوتھا صیغہ ہے ترشدو میں ہے پوشیدہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ینجدو فعل ہوا فاعل، ترشدو فعل ہے فاعل، فعل اور فاعل ترشدو الحکمت کی خبر محلا مرفوع. جملہ کون سا ہے؟ یہ فعل. ینجدو اور ترشدو فعل اور فاعل مل کے محلا مرفوع ہیں، لیکن یہ ینجدو اور ترشدو لفظ میں بھی تو مرفوع دکھ رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہے، نہ تو ان میں کوئی نصب دینے والا ہے نہ جزم دینے والا ہے، اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ تواضع یرفع، تواضع انکساری بلندی عطا کرتی ہے، تکبر نیچے گراتا ہے. صدق نجات، سچائی نجات دیتی ہے، اور جھوٹ ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. علم ینجدو، العلم ینجدو، ینج یعنی مدد کرتا ہے علم، اور حکمت آگے بڑھتی ہے. امام علیہ السلام الدنیا تغر وتضر وتمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے. دنیا مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے. تغر کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. یہ تینوں خبر ہیں اس دنیا کی. خبر کئی بھی ہو سکتی ہیں لیکن ٹھیک ہے. تغر فعل یا فاعل، تغر فعل یا فاعل، تمر فعل یا فاعل، جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ کون سا ہے؟ پہلا تو جملہ ہے، جملہ بھی فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے ہے. اور یہ تینوں لفظ میں مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہے، ناصب و جازم نہیں ہے. تو پھر خبر کا اعراب کیا ہے؟ محلی ہے. المنافق قولہ جمیل، منافق اس کا باتیں بہت اچھی ہوتی ہے. فعلہ الداء الدخیل، اور اس کا کام بیماری. بہرحال آئیے. المنافق مبتدا، قولہ جمیل، قول مبتدا، جمیل خبر. خبر مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. کس کی خبر ہے؟ قولہ کی. قول مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع قولہ میں ضمہ. مبتدا خبر ملا کے یہ جملہ خبر ہے. المنافقوں کی محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ جملہ ہے. جملہ کون سا ہے؟ وفعلہ قول پہ عطف ہے. وفعلہ الداء الدخیل، فعلہ مبتدا، الداء خبر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ محلا مرفوع ہے خبر. امام صادق علیہ السلام صلاۃ اللیل تبیض الوجوہ تبیض الوجوہ، نماز شب چہروں کو سفید کر دیتی ہے. سفید سے مراد بیماری والا سفید خوبصورت بنا دیتی ہے. صلاۃ اللیل، صلاۃ مضاف، لیل مضاف الیہ، مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے لیکن مبتدا ہے. صلاۃ مرفوع علامت رفع ضمہ ہے. تبیض خبر ہے جی، فعل ہے. وجوہ اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع واو یہ رہی. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ محلا مرفوع. نیچے کے جملوں میں مبتدا و خبر ہے ذیل، انہیں تسنیہ اور جمع بنائیے. الرجل عادلون بنا کے دکھا دی انہوں نے، الرجلان
عادلان. کیوں عادلان مطابقت ہوئی؟ کیونکہ عادل مشتق ہے مفرد. الرجال عدول. سعید مجتہدون، کئی السعیدان مجتہدان. فاطمۃ مجدۃ، السعیدون مجتہدون. فاطمۃ مجدۃ، الفاطمتان مجدتان. مجدتان. الفاطمیات الفاطمیات مجدات. اللیل مقمرۃ، اللیلتان مقمرتان. مقمرات. الحاکم عادل، الحاکمان عادلان. الحاکمون عادلون. لیکن الحاکم یعدلو، بولیے الحاکمان. جی یعدلان. تسنیہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ خبر کے مطابق کرے گا، کیونکہ خبر مفرد ہے کا جملہ ہے. یہ عادلان اس لیے ہوا کیونکہ فعل کا فاعل جب بھی ضمیر ہوگا تو فعل بدلے گا. فعل الحاکمون یعدلون. ٹھیک ہے. المنافق قولہ جمیل، المنافقان قولہما جمیل. نہ جمیلان نہیں ہوگا، قول مفرد ہے. المنافقان قولہما یہ بدل جائے گا، ہما ضمیر بدلے گی بس، جمیلون. المنافقون قولہ جمیلون، قولہم ہو جائے گا پھر. المنافقون قولہم جمیل. المتقی مرفوع علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، عملہ مقبول. المتقیان عملہما مقبول. المتقون عملہم مقبول. یہ نہیں بدلے گا کیونکہ یہ تو جب بدلے گا جب عمل بدلتا تو مقبول بدلتا. جی یہ جملہ ہے، جملہ ہے. اور جملہ کا ہے وہ تھوڑی مطابقت تو جب ہوگی جب خبر مفرد ہو اور مشتق ہو، تب بدلتی ہے، وہ مبتدا سے مطابقت کرتی ہے. تو یہ جملہ تھوڑا ہی. اب آپ کہیں گے کہ یاد دلانے کی بدل رہا تھا، پھر وہ تو یاد دلانے اس لیے بدل رہا تھا کہ فعل کے جب ہم نے احکام پڑھے تھے تو بتایا تھا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، اگر ہوتا الحاکم یعدل مثلا اس میں ظاہر ہوتا تو پھر فعل بدلتا نہیں. لیکن چونکہ اس کے اندر ہوا فاعل ہے، حاکموں کی وجہ سے ہوا ہے، حاکمانے ہو جاتا تسنیہ تو پھر یعدلانے ہو جاتا، اور حاکمون ہوتا تو یعدلون ہوتا. تو یہ جو یہاں پہ بدل رہا ہے یہ خبر نہیں بدل رہی، فعل بدل رہا ہے صفائی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پاسخ صحیحہ بائی علامت مشخص کنید. قدامی کا 4 جملے، نیچے کے 4 جملے میں کون سا صحیح ہے؟ رفع مخصوص فعل. رفع فعل سے مخصوص ہے؟ نہیں، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے اسم بھی. جزم اسم سے مخصوص ہے؟ نہیں، فعل کا مخصوص ہے. نصب و جزم مشترک ہے اسم و فعل میں؟ نہیں، کیونکہ نصب بھلے اس میں بھی آتا ہے فعل میں لیکن جزم نہیں آتا. جزم فعل سے مخصوص ہے اور جر اسم سے مخصوص ہے. یہ بات نیچے کے جملے میں خلق الانسان خلق اللہ الانسان میں کیا ہے؟ عامل کون ہے؟ عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ عمل کر رہا ہے؟ نہیں. انسان عمل کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی سا عمل نہیں کر رہا، نہیں. خلق عمل کر رہا ہے. خلق اللہ میں عمل کیا، رفع دیا، انسان میں نصب دیا. علامت رفع کیا کیا ہے؟ سکون نہیں، ضمہ ہے علامت رفع. جی ینصرن اور انصرن میں مبنی ہے، یہ مبنی برفات، یہ مبنی برفات، دونوں مبنی برفات ہیں. یہ مبنی برفات پہلا غلط صحیح ہے، لیکن دوسرا مبنی برفات ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط. مبنی برفات غلط، ہر دو مبنی برفات ہیں، لیکن ریتوں پر فتح دونوں میں ہے نہیں. حروف در زبان عربی سب مبنی ہیں، تینوں حرکت اور سکون پہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی برفات، مبنی برضم، مبنی برقص اور مبنی برسکون، تینوں حرکتیں اور سکون. اس میں منقوص ایک ایسا ہے اس میں جس کے آخر میں یا مدی ہو، بات ٹھیک ہے. متصل نہیں یہی سے. نیچے کے جملہ کو کون سا جملہ نیچے کے جملوں میں سے غلط ہے؟ غلط ہے. اکتب نہ مبنی برفت ہے، غلط ہے کیونکہ یہ مبنی بر سکون نہیں، مبنی برفت ہے. ٹھیک تو ہے، صحیح ہے یہ جملہ. ہاں میں یہ صیغہ ہے، یہ ماضی مبنی، ماضی کے سارے صیغے مبنی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. ذہبتما مبنی بر سکون ہے، یہ بات بھی ٹھیک. 3 ٹھیک ہے. غلط کون سا ہوا؟ پھر یہ ہوا ضمیریں اور اسماء اشارے مبنی ہیں. بات تو ٹھیک ہے یار. ضمیر والا غلط ہے، کیوں؟
تبنا چھٹا صیغہ ہاں صحیح مبنی پر سکون ہوتا ہے یہ نا مبنی تو ضمیر ہے نا تو یہ مبنی پر سکون ہے نا یہ غلط ہے یہ غلط جملہ ہے آپشن صحیح ہے جملہ غلط ہے آپشن صحیح ہے کیونکہ یہ تو صحیح ہے آپشن جملے بھی صحیح ہیں مضارع مرفوع ہے کب جب عوامل نصب سے خالی ہو بات ٹھیک ہے مرفوع ہوتا ہے جب عوامل نصب سے خالی ہو عوامل جر نہیں غلط عوامل جزم سے خالی ہو یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک تو الف اور با ٹھیک ہیں فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے جب عوامل نصب اور عوامل جزم سے خالی ہو یہ دونوں ٹھیک ہیں یہ ٹھیک ہے آپشن القاضی جا القاضی میں جو قاضی ہے معرب ہے اعراب محلی ہے غلط معرب ہے اعراب تقدیری ہے ٹھیک ہے نا جا القاضی ہاں میں اعراب پوشیدہ کون سا جملہ صحیح ہے لن یتفقہ غلط ہے کیوں یتفقہ ہوگا لن کی وجہ سے لما یدخل یہ صحیح ہے ان ارضا غلط ہے ان یرضیا ہوتا لم یخشا نہیں یہ حذف ہو جاتا لم کی وجہ سے حرف علت یہ صحیح ہے تو یہ ہو گیا 8واں درس پورا اس تمرینوں کو کر کے آنا ان تمرینوں کو کر کے آنا یہ مبتدا خبر بہت اہم ہیں کام آنے والی ہیں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین بہت ٹائم لگا